شوہر کو قابو کرنے والا ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں، ایک ایسا نایاب اور ایک ایسا مجرب عمل لے کر آیا ہوں جس کو کرنے کے بعد انشاءاللہ شوہر پوری زندگی آپ کے حکم کے غلام ہو جائیں گے، آپ کی ہر بات مانیں گے، آپ کی ہر بات سنیں گے انشاءاللہ، آپ جیسا چاہتی ہیں شوہر ویسا ہو جائیں گے۔ وہ میری ماں بہنیں جو اپنی شوہر کے رویے سے بہت زیادہ پریشان ہیں، بہت تنگ آ چکی ہیں، شوہر آپ کی کوئی بھی بات نہیں سنتے، کوئی بھی بات نہیں مانتے، آپ کی کوئی بھی حق ادا نہیں کرتے، غلطی کسی کی بھی ہے اسے کچھ نہیں کہتے، آپ کو ہی ڈانٹتے ہیں، مارتے ہیں، آپ سے روٹھے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ ایک بار یہ عمل کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی تمام پریشانی دور ہو جائے گی، تمام مشکلات حل ہو جائیں گے۔ یہ عمل بہت ہی مجرب عمل ہے، بہت ہی فائدے والا عمل ہے۔ الحمدللہ آج تک میں نے جسے بھی بتایا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا یہ عمل ہے، آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ایک کیل لینا ہے، کیل جو ہے وہ اسٹیل کا ہو یا لوہے کا ہو، کوئی سا بھی ہو، پر آپ نے صاف ستھرا ایک کیل لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک سفید رنگ کا دھاگا لینا ہے، دھاگے کا ٹکڑا لینا ہے، اتنا سا، تھوڑا سا آپ نے سفید رنگ کا دھاگے کا ٹکڑا لینا ہے۔ اگر سفید رنگ کا دھاگا نہیں ہے تو آپ کالے رنگ کا بھی لے سکتی ہیں۔ اتنا کرنے کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے، یہ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد اور کسی بھی دن آپ نے کر لینا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ یہ بعد نماز عشاء کرے یا پھر آپ بعد نماز فجر کر لیں۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھ کر فارغ ہو جائیں تو آپ نے اپنی سیدھے ہاتھ پر یہ کیل پکڑنا ہے اور 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اتنا پڑھنے کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کیل پر دم کر دینا ہے۔ کیل پر دم کرنے کے بعد پھر آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس دھاگے کو اس کیل پر اس طریقے سے لپیٹنا ہے اور اپنے شوہر کا نام لینا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے شوہر کا نام علی ہے، عمر ہے، کوئی بھی ہے، تو آپ نے اپنے شوہر کا نام لیتے رہنا ہے اور اس دھاگے کو اس کیل پر اس طریقے سے لپیٹتے رہنا ہے، ایان ایان ایان۔ مثال کے طور پر جو بھی آپ کے شوہر کا نام ہے وہ اپنے دل میں آپ نے نام لیتے رہنا ہے اور اس دھاگے کو کیل پر لپیٹتے رہنا ہے، ایان ایان۔ اس طریقے سے آپ نے جب یہ پورا دھاگا لپٹ جائے کیل پر تو اس کے بعد آپ نے اس کو اپنے سیدھے ہاتھ پر کس کے پکڑنا ہے اور مٹھی بند کر لینی ہے۔ مٹھی بند کرنے کے بعد آپ نے اپنے آنکھیں بھی بند کر لینی ہے اور اپنے شوہر کا تصور کرنا ہے۔ تصور کہتے ہیں آنکھیں بند کر کے اپنے شوہر کو دیکھنا، ان کا خیال کرنا، انہیں سوچنا، اور آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میرے شوہر میرے قابو میں ہو چکے ہیں، میرے ہاتھ میں ان کا ہاتھ ہے، وہ میری ہر بات مان رہے، میری ہر بات سن رہے، میرے حکم کے غلام ہو چکے ہیں۔ اس طریقے سے آپ نے تھوڑی دیر آپ نے آنکھیں بند کر کے سوچنا ہے۔ اتنا کرنے کے بعد پھر آپ اپنی آنکھیں کھول لے اور پھر اس پر دم کر دے۔ پہلے دن آپ نے عمل کرنے کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کیل کو کہیں پر رکھ دینا ہے اسی طرح۔ پھر آپ نے دوسرے دن کرنا یہ ہے کہ اس دھاگے کو دوبارہ سے کھولنا ہے اور دوبارہ سے پھر اسی طرح عمل کر کے اسے رکھ دینا ہے۔ پھر تیسرے دن بھی آپ نے اس دھاگے کو کھولنا ہے اور اسی طرح عمل کر کے لپیٹ دینا ہے۔ جب 3 دن یہ عمل کر لے، اسی طرح لپیٹ کے آپ اس کیل کو اور اس دھاگے کو کہیں پر رکھ دے، دراز وغیرہ میں۔ انشاءاللہ اتنا عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے شوہر آپ کے حکم کے غلام ہو جائیں گے، آپ کی ہر بات مانیں گے، آپ کی ہر بات سنیں گے انشاءاللہ۔ بہت ہی مجرب عمل ہے، بہت ہی مفید عمل ہے، ایک بار کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانی دور ہو جائے گی، تمام مشکلات حل ہو جائیں گے۔ اس ویڈیو کو لائک کر دے اور کمنٹس میں ماشاءاللہ جزاک اللہ ضرور لکھے، اور وہ میری ماں بہنیں جو اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کی ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ ہماری آنے والی مستقبل کی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل جائے۔ اللہ تعالیٰ تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے، تمام کی مشکلات کو حل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔